الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ میں آج جس موضوع پر کچھ مدنی پھول پیش کرنا چاہتا ہوں، آج ہم اپنی قبر، اپنی آخرت، اپنی موت، اپنے ہیر آفٹر کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک انتہائی پراؤڈی مغرور شخص تھا۔ اپنے گھر میں کسی فرد کے ساتھ تنہائی میں تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے ڈور سے کوئی بندہ انٹر ہوا ہے۔ گھبرا کر، اینگری ہو کر وہ کوسچن کرتا ہے کہ تم کیسے اندر آ گئے؟ without any permission how you entered in my house؟ کیسے بغیر اجازت میرے گھر میں آئے؟ تو آنے والے نے جواب دیا کہ میں گھر کے مالک کی اجازت سے داخل ہوا ہوں۔ I enter with the permission of the owner of house۔ میں وہ ہوں جسے اندر آنے سے کوئی چوکیدار، کوئی پہرے دار، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں روک سکتا۔ مجھے نہ کسی بادشاہ کی اجازت درکار ہے، نہ کسی کا روب و دبدبا مجھے خوف زدہ کر سکتا ہے۔ مجھ سے کوئی ضدی اور مغرور شخص پیچھا نہیں چھڑا سکتا، نہ کوئی سرکش بچ سکتا ہے۔ یہ سن کر اب جو مغرور آدمی تھا وہ شیورنگ، کانپنے لگا، ندامت فیل ہوئی، شیم فیل ہوئی، یہاں تک کہ وہ اوندھے منہ گر گیا اور پھر بھیک مانگنے کے انداز میں کہنے لگا کہ اٹ مینز یو آر ملک الموت، یو آر سیدنا اسرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب جو شخص اندر داخل ہوا تھا انہوں نے جواب دیا کہ یس آئی ایم ملک الموت، میں ملک الموت ہوں۔ اب وہ جو پراؤڈی شخص تھا جس کو بڑا روب اور دبدبا تھا، وہ بڑی لجاجت کے ساتھ ریکویسٹنگ وے میں عرض کرتا ہے کیا مجھے کچھ مہلت دے سکتے ہیں؟ گیو می سم مومنٹ، اٹس پاسبل۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یور ٹائم از فنش ناؤ، تیری مدت ختم ہو گئی ہے، سانسوں کی گنتی پوری ہو گئی، کاؤنٹنگ آف یور بریتھس آر فنشڈ، وقت پورا ہو چکا ہے، دیر از نو وے لیفٹ، کوئی راستہ نہیں بچا۔ اب وہ پراؤڈی شخص پوچھتا ہے مجھے کدھر لے جائیں گے یہ تو بتائیے، آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں، آفٹر میری سول کو اب کہاں لے جائیں گے؟ تو اب سنیے ملک الموت نے کیا آنسر دیا۔ کہتے تیرے اس عمل کی طرف جو تو نے آگے بھیجا ہے، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے، جو گھر دنیا میں رہ کر پریپیئر کیا ہے نا، ادھر لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی نیک عمل آگے نہیں بھیجا، میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا۔ حضرت ملک الموت نے کہا پھر جہنم کی وادی کی طرف لے جاؤں گا جو کہ گوشت کو بھون کر رکھ دیتی ہے۔ پھر آپ نے اس مغرور شخص کی روح قبض کر لی اور وہ اپنے اہل خانہ کے درمیان گر پڑا اور سب نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جب وقت آ جائے گا نا، اس وقت بندہ ایک منٹ کی ریکویسٹ بھی کرے گا تو وہ نہیں مانی جائے گی، بلکہ اب تو سوشل میڈیا نے ہماری مشکل ایک طرح سے آسان کر دی ہے۔ اب تو کئی ایسے کلپس آ گئے مارکیٹ میں کہ چلتے چلتے بندہ گرا اور اس کا انتقال ہو گیا، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ اسپورٹس کھیلتے کھیلتے لوگ مر گئے، کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں، ہاتھ میں گلاس ہے پانی کا اور پانی پی بھی نہ سکے اور روح چلی گئی۔ یعنی اٹ مینز واٹ، لک ایٹ دی ڈسٹینس بٹوین لائف اینڈ ڈیتھ۔ ایون 1 سیکنڈ پہلے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اگلا سیکنڈ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ آپ اس اتنے سارے بلب لگے ہوئے ہیں، بیوٹیفل لائٹس آ دیا، مگر ایک سوئچ آف کریں سب ڈارک ہو جائے گا۔ اٹ مینز آل لائٹس آر ڈیپینڈ آن اونلی ون اسمال سوئچ، بند کرو ختم، اندھیرا۔ زندگی اور موت میں یہی فرق ہے، ایک سوئچ آف ہونے کی دیر ہے۔ ہم دنیا ساری ادھر ہی رہے گی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں I'm very important for the world، میری وجہ سے بزنس چل رہا ہے، میری وجہ سے فیملی ہے، میری وجہ سے دوست ہیں، میری وجہ سے گیدرنگ ہے۔ جتنے بھی یہ سمجھنے والے تھے نا وہ سب چلے گئے، دنیا چلتی رہی، فیملی نے بھی قبول کر ہی لیا، بچے تھوڑے دن روئے، پھر بچے بھی اپنی لائف میں لگ گئے۔ کسی کے جانے سے دنیا رکی نہیں، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے۔ دنیا کو اثر نہیں پڑنا، اثر مجھے پڑنا ہے، کیونکہ مجھے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ واٹ ایور آئی سینڈ دیئر، جو میں نے بھیجا ہے نا وہ مجھے ملے گا وہاں پر، لیکن بھیجا کیا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو ذرا سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں، قرآن میں موت کی سختی کے بارے میں، انسان کہتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یار یہ موت کی بات نہ کیا کرو، موت کا تذکرہ نہ کیا کرو، ڈیتھ کی بات کیوں کرتے ہو یار، انجوائے کی بات کرو، دوست زندگی کی بات کرو۔ میں ان سے پوچھتا ہوں چلے ٹھیک ہے، اگر آج کے بعد دعوت اسلامی والوں کو آپ یہ کہتے ہو یار یہ موت کی بات کرتے ہیں، ہم موت کی بات نہیں کریں گے، کیا آپ مرنے سے بچ جاؤ گے؟ ہم ذکر چھوڑ دیتے ہیں، کیا آپ اس ڈیتھ سے بچ پاؤ گے؟ ایک ریئلٹی ہے جو ہونی ہے، اور سمجھیے بات کو۔ دنیا میں بہت سارے ٹریول ہیں جو آپ پلان کرتے ہیں،
If you want to go Pakistan or America or anywhere else, you make your flight dates, you arrange your flight dates, you arrange your travel documents, you arrange your vacations. आप तय करते हैं कि मिसाल के तौर पे मई की 10 तारीख को फ्लाइट लेनी है, 20 तारीख को वापस आना है, अरेंजमेंट उसी तरह करते हैं. लेकिन एक ट्रैवल ऐसा है जिसकी अरेंजमेंट आपके हाथ में नहीं है. एनी टाइम, एनी मोमेंट. कुरान क्या कहता है सुनो, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुंत मिन्हु तहीद. तर्जुमा कंजुल ईमान, और मौत की सख्ती हक के साथ आ गई, ये वो है जिससे तू भागता था. इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सुन लो. एंड द हार्डशिप ऑफ डेथ केम विद द ट्रुथ, दिस इज व्हाट यू वर एस्केपिंग. जिससे तुम भाग रहे थे वो आ गई है. रिमेंबर, हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सेड टू सैयदना काबुल अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ओ काब, टेल अस अबाउट डेथ. कुछ हमें मौत के बारे में बताओ. सैयदना काबुल अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु humbly said, ओ अमीरुल मोमिनीन, Death is like the branch of tree. एक शाख की मानिंद है, which has many thorns, and it is made to enter the belly of someone in a way that each thorn become indite in any vein. ऐसा एक ऐसी शाख है जो कांटे धार है, कांटे हैं उसमें, और वो इंसान के जिस्म में डाल दी जाए, और फिर क्या फरमाते हैं, उसमें बहुत सारे कांटे हो, किसी के आदमी के पेट में यूं दाखिल की जाए कि हर कांटा किसी ना किसी रग में, किसी ना किसी वेन के अंदर अटक जाए. फिर कोई शख्स उसे झटके से खींचे, तो फरमाया जो कुछ निकलना था वो निकल आया, जो बाकी रह गया वो बाकी रह गया. So someone pulls it out with a jerk, so whatever has to come out, it's come out, and the rest is left there. कितनी तकलीफ होगी. फरमाया ये बहुत है. सैयदना ईसा अलैहि नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम, you know the मकाम, मर्तबा, status. हजरत ईसा, we said him रूहुल्लाह, हम उन्हें रूहुल्लाह कहते हैं. मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहन क्या था मौत के बारे में. सुनो, आप फरमाते हैं, ओ ग्रुप ऑफ माई कंपेनियंस, यू मेक दुआ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला दैट ही अज़्ज़ा व जल ईज़िज़ द एगोनीज ऑफ डेथ फॉर मी. अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मौत की सख्तियां मुझ पर आसान कर दे. बिकॉज आई हैव अ फियर ऑफ डेथ सो मच लेस्ट आई डाई ऑफ इट्स फियर. मुझे मौत का इतना खौफ है, कहीं मैं मौत के खौफ से ही ना मर जाऊं. ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी, वो तो बख्शे बख्शाए ना, वो डरे और हमें फिक्र ही ना हो, हमें एहसास ही ना हो, हम गुनाहों भरी लाइफ गुजार रहे हों. हमारे शेड्यूल बने हुए हैं, इतने पैक शेड्यूल हैं लोगों के कि किसी को कहो यार नमाज तो पढ़ लो, तो कहता है यार बड़ी बिजी लाइफ है, नमाज का टाइम नहीं मिलता. अरे हजरत कुछ तिलावत तो कर लें, कहते यार इतनी टफ लाइफ है, तिलावत का वक्त ही नहीं निकलता. अरे भाई कुछ देर मस्जिद में आ जाएं. आई एम वेरी बिजी, आई हैव नो टाइम टू कम इन मस्जिद. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल दोज बिजी पर्सनालिटीज. हाउ यू गो इन योर ग्रेव? यू हैव टाइम टू गो. मरने का वक्त है कि नहीं? उधर वक्त नहीं देखा जाएगा, बीच से उठा लिया जाएगा. तो प्लीज, ऐसा पैक शेड्यूल, ऐसी बिजी लाइफ किसी काम की नहीं है जिसमें आपके पास मरने का टाइम भी नहीं, मरने की तैयारी का टाइम भी नहीं है. आइए, मौत के मैसेंजर क्या है? हम में से बहुत सारों के पास वो मैसेंजर आ गए हैं. हजरत याकूब अलैहि नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी है ना, ही आस्क्ड सय्यदना इज़राइल मलकुल मौत अलैहि सलाम, ओ मलकुल मौत, बिकॉज़ ही वाज अ फ्रेंड ऑफ मलकुल मौत, कि जब मेरी रूह कब्ज करने के लिए, व्हेन यू कम टू टेक माय सोल, उससे पहले मेरे पास अपने मैसेंजर भेज देना, कासिद भेज देना. मलकुल मौत ने कहा कि मैं आपकी तरफ 2 या 3 मैसेंजर भेजूंगा बिफोर टेक योर सोल. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ गोया ये कमिटमेंट हो गया. फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने आ गए, सोल कलेक्ट करने के लिए आ गए. हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तो, हमारा कमिटमेंट हुआ था कि बिफोर टू टेक माय सोल यू सेंड 2 or 3 मैसेंजर, कासिद भेजोगे, वो कहां हैं? तो मलकुल मौत ने क्या कहा? आपने फरमाया, काले बालों के बाद सफेद बाल, व्हाइट हेयर आफ्टर ब्लैक हेयर्स, जिस्मानी ताकत के बाद कमजोरी, योर पावर बिकम वीक. फरमाया ये जिस्मानी ताकत थी जो कमजोरी में बदली, और सीधी कमर थी वो झुकना शुरू हो गई. कहा ये तीनों मेरे कासिदी थे, ये मैसेंजर ऑफ डेथ थे. फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, हुजूर यही तो मेरे 3 मैसेंजर थे, मेरे वो भाई जिनके सफेद बाल आ गए. मैं कलर कर लूं, आप कलर कर लें, हैं, कोई ना कोई तरीके से अपने सफेद बाल छुपा लें, दुनिया को ना पता चले. 60 साल के लोग होते हैं, काला कलर करके चल रहे होते हैं, शरान उसकी इजाजत नहीं है. चलिए एक अलग बहस है, मगर मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि हम दुनिया को तो बता देंगे कि मैं जवान हूं, मगर ये मौत का कासिद आ गया. उलमा कहते हैं ये आंखों की बीनाई जो कमजोर होती है ना, हमारी आंखें जैसी पहले देखती थी अब कम देखने लगी हैं, ये मौत का मैसेंजर है. मैं पहले बड़ा ताकतवर था, अब कमजोर हो जाता हूं, थक जाता हूं. ये मौत की तरफ कदम बढ़ना है. नहीं मानना, नहीं एक्सेप्ट करना, वो आपकी मर्जी है. नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल जवान हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, आप कहते रहिए. लेकिन मैसेंजर आ गया आपके पास,
الارام آ گیا. اچھا یہ تو اس کے لیے ہے جو نارمل لائف گزارتا ہے, ورنہ یہاں تو جوان چلا جاتا ہے دنیا سے, 15 14 15 16 سال 17 سال کے لوگ چلے جاتے ہیں, کیا نہیں جاتے؟ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائی, بالخصوص میں بزرگوں سے بات کروں گا, جوانوں سے بات کرتا ہوں, کچھ بزرگوں سے بھی مجھے بات کرنی ہے. لیکن اگر موت ایک ایسی چیز ہے, یاد رکھیے گا, الموت قدح کل نفس شاربوها, موت ایک ایسا جام ہے جو ہر کسی نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوها, موت ایک ایسا ڈور ہے, ایوری ہیو ٹو انٹر. چھپ جائے بندہ, کہے نہیں یار میں آکسیجن باکس میں رہوں گا تاکہ کوئی بیکٹیریا نہ آ سکے, میں جناب 4 ڈاکٹر ساتھ رکھوں گا. قرآن کیا کہتا ہے سنو, اللہ کا کلام کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ترجمہ کنزول ایمان, تم جہاں کہیں بھی ہو, تم جہاں کہیں ہو, موت تمہیں آ لے گی, اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو. قید کر لو اپنے آپ کو, موت وہاں بھی پہنچے گی. اور آپ کو پتا ہے موت کا ایک ٹائم اور پلیس بوتھ آر کیلکولیٹڈ اور فکسڈ ہیں. جدھر میں نے اور آپ نے مرنا ہے نا, ادھر انسان خود ہی پہنچتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ہم کبھی کبھی کار ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک بالکل ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں. بالکل ایسا لگتا ہے کہ یار 1 سیکنڈ کا فرق ہوتا تو میں تو گیا تھا. روڈ کراس کرتے کرتے دھیان نہیں ہوتا, اچانک سے گاڑی گزرتی ہے, بندہ کہتا ہے یار یہ بچ گیا میں. یہ آپ کو موت نے بچایا ہے, بیکاز یور ٹائم ناٹ کیم, تمہارا وقت نہیں آیا. لیکن جب وقت آئے گا نا, کوئی بہانہ بنے گا, آپ ادھر پہنچیں گے جدھر آپ نے پہنچنا ہے, جہاں آپ کا وقت لکھا ہے وہیں جاؤ گے, اور اسی وقت روح قبض ہوگی. ایک واقعے سے اس بات کو اور سمجھنا ہے کہ ایک بار سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملک الموت آئے, اور ملک الموت ایک آپ کے قریب بیٹھے ہوئے شخص کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے, کنٹینیو. اور ملک الموت چلے گئے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بندے نے پوچھا کہ حضور یہ کون تھے؟ حضرت سلیمان نے کہا یہ ملک الموت تھے. اس نے کہا کہ مجھے تو یوں دیکھ رہے تھے جیسے مجھے ہی لینے آئے ہوں, بڑا غور سے مجھے دیکھ رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب تم بتاؤ کیا چاہتے ہو, واٹس یور ڈیزائر؟ اس نے کہا حضور ایسا کریں, مجھے ان سے بچا لیں کہ یہ میری روح نہ قبض کر لیں. آپ ہوا کو حکم دیں, بیکاز ہی ہیو حکومت آن ایئر آلسو, آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے ہند کے کسی دور دراز علاقے میں پہنچا دے, دور کہیں پہنچ جاؤں تاکہ ملک الموت سے دور ہو جاؤں. آپ نے دعا کی, ہوا نے اٹھایا اس کو اور ادھر پہنچا دیا. اب تھوڑے دنوں بعد ملک الموت دوبارہ آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میرے قریب بیٹھے ہوئے شخص کو مسلسل دیکھ رہے تھے, کنٹینیو لوکنگ فار ہم. حضرت ملک الموت نے کہا کہ مجھے یہ حیرانگی ہو رہی تھی کہ مجھے یہ آرڈر ملا تھا کہ آفٹر فیو مومنٹ مجھے اس بندے کی روح انڈیا میں قبض کرنی ہے, یعنی سٹنگ ود یو. میں حیران تھا کہ آرڈر یہ ہے کہ آفٹر فیو مومنٹ اس کی روح مجھے ہند سے قبض کرنی ہے, اور یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. آپ سے دعا کروائی اس نے, آپ نے ادھر بھیجا, ادھر جا کے میں نے روح قبض کر لی. ایک ایک وقت, ایوری مومنٹ از فکسڈ. پھر کیوں فکر نہیں ہے, پھر کیوں خیال نہیں ہے؟ بلکہ اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے. جب ایک مومنٹ فکس ہے, مثال دیتا ہوں, کسی کا یہ وقت فکس ہے کہ اس کی شام 5 بجے انتقال ہونا ہے, اگر وہ اس وقت سجدے میں ہے تو انتقال کس عالم میں ہوگا؟ سجدے میں ہوگا نا. درود پڑھ رہا ہے تو انتقال کس عالم میں ہوگا؟ درود پڑھتے پڑھتے ہوگا نا. شراب پی رہا ہے تو شراب پیتے پیتے مرے گا. فلمیں دیکھ رہا ہے, حرام چیزیں دیکھ رہا ہے, حرام بے حیا عورتوں سے, نامحرم عورتوں سے باتیں کر رہا ہے, ڈیٹس پر جا رہا ہے, کلبز میں بیٹھا ہوا ہے, پب میں بیٹھا ہوا ہے, سوچو نا کیسینو میں بیٹھا ہوا ہے, گیمبلنگ کر رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, ماں باپ کو ستا رہا ہے, حرام روزی کما رہا ہے. سوچیے وہ اسلامی بھائی کہ اگر اس دوران مجھے موت آ گئی تو ٹائم تو فکس ہے, ملک الموت آ گئے, then I not have power to say him کہ جناب ابھی روح قبض نہ کرے, میں تو گناہ کی جگہ بیٹھا ہوں, میں مر گیا تو کیا اللہ کو جواب دوں گا؟ You have no chance to deny. سوچیے کس حال میں مرنا ہے. یاد رکھیے گا روایتوں کا مضمون ہے جو جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا. خوش نصیب ہیں جو کلمہ پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جن کی آنکھ بد ایسے ہوتی ہے پھر کھلتی بھی ایسی ہے نا, لیکن جو معاذ اللہ گناہ کرتے ہیں وہ سوچئے. اب تھوڑا سا ریئلائز کیجئے my dear Islamic brothers, viewers of Madani channel, try to understand what I want to say. سمجھو میری بات. اگر کوئی بندہ اپنے ڈیلی شیڈول کو چیک کیجئے, from the morning till night, no نماز, films, dramas, music, lying, slandering, swearing, gambling, drinking, یہ سارے کام جو کر رہا ہے, گانے, فلمیں, ڈرامے, گالیاں, بے حیائی, بدکاری, شرابیں. اب اس پورے شیڈیول میں اگر کہیں بھی موت آئی, آنی تو ہے, تو کس کام میں آئے گی؟ غلط کام میں. اور ایک اللہ کا ایسا بندہ ہے جس کا شیڈیول یہ ہے کہ صبح اٹھتا ہے تو فجر پڑھتا ہے, اس کے بعد تلاوت کرتا ہے, تسبیح پڑھتا ہے, واک بھی کرتا ہے تو درود پڑھتا ہے, پھر ظہر پڑھتا ہے, پھر عصر پڑھتا ہے, پھر مغرب پڑھتا ہے, پھر عشاء پڑھتا ہے. کوئی بے حیائی کا منظر آتا ہے تو نگاہیں جھکا لیتا ہے, کاروبار پر جاتا ہے تو سچ بولتا ہے, حلال کماتا ہے, ماں باپ کو دیکھتا ہے تو ریسپیکٹ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, ماں کا ہاتھ چومتا ہے, والد کا ہاتھ چومتا ہے, لبیک کہتا ہے, سارا دن نیکیاں کر رہا ہے, اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مبلغ بن گیا تو درس بھی دیتا ہے.
मदनी काफले में भी जाता है, लोगों को नेकी की दावत भी देता है, अब उसकी मौत आई। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसका सारा दिन अच्छा गुजर रहा है, कभी भी मौत आई अच्छे काम में ही आ जाएगी, नेकियां करते करते ही आएगी ना। चांस ज्यादा हो गया, जो बंदा 5 टाइम मस्जिद में आ रहा है उसका बड़ा ग्रेट चांस है कि उसको मस्जिद में मौत आ जाएगी, उसको सजदे में मौत आ जाएगी, उसको दुरूद पढ़ते पढ़ते मौत आएगी, बिकॉज उसकी जो लाइफ है वो अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजर रही है। वी नो द टाइम इज फिक्स, बट इट्स अप टू अस, ये हमारे ऊपर है कि हम उस फिक्स टाइम में कर क्या रहे थे। हर गुनाह करते वक्त काश ये ख्याल आ जाए कि अगर इस हाल में मर गया तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा, बारगाह इलाही में क्या मैं लेकर जाऊंगा। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अब जो मेरे बुजुर्ग हैं जरा गौर से सुनो। आज हाल ऐसा हो गया है, गुनाहों की लत ऐसी पड़ गई है, हैबिट ऐसी हो गई है कि उम्र बड़ी हो गई फिर भी तौबा की तरफ नहीं आते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आदमी बूढ़ा हो जाता है मगर उसकी 2 चीजें जवान रहती हैं, हिर्स और लंबी उम्मीद। ग्रीड और लॉन्ग, क्या कहेंगे उम्मीद को, एक्सपेक्टेशंस, लंबी उम्मीदें, अभी और जीऊंगा, अभी और पैसे कमाऊंगा, अभी और मजे करने, अभी तो बाकी है जिंदगी। है मेरे मीठे इस्लामी भाई, आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला जो इस्लाम में बूढ़ा हो उससे कितना प्यार करता है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक कहते हैं मैं प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुआ, प्यारे आका आंसू बहा रहे थे, वीपिंग, आका क्राइंग। या रसूलुल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास जिब्रील अमीन आए और मुझे कहा अल्लाह अज़्ज़ व जल को हया आती है कि वो किसी ऐसे शख्स को अजाब दे जो इस्लाम में बूढ़ा हुआ हो। ऐ वो इस्लामी भाइयों जो मोर देन 40 और 50 हो गए, सुनो, अल्लाह को हया आती है कि वो ऐसे बंदे को अजाब दे जो इस्लाम में बूढ़ा हो गया। और आका ये कहते हुए रो पड़े कि फिर उस बूढ़े को हया क्यों नहीं आती कि जो अल्लाह की नाफरमानी करता, बूढ़ा हो गया फिर भी अल्लाह को नाराज करता। जवानी में भी नहीं करना, मगर बुढ़ापे की नाफरमानी तो ज्यादा नापसंदीदा है ना, कि अब तो तौबा के दिन आ गए, अब तो अल्लाह अल्लाह करने के दिन आ गए, मगर अब भी गुनाह है क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना। अमीर अहले सुन्नत बड़ी कमाल की बात फरमाते बूढ़ा हो जाता ना इंसान, बुजुर्ग मेरे जितने बैठे हैं, मैं भी अब आपके क्लब में आ गया हूं, मैं भी बूढ़ा हूं, मैं बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख लिया है, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं कब कब्र की तैयारी करेंगे। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि बंदा जब बूढ़ा हो जाता है ना, उसकी जबान जवान रहती है, ऐसी फरफर चलती है, इतने लोगों का दिल तोड़ती है, हर किसी को डांट रहे होते हैं, हर किसी को झाड़ रहे होते हैं, न करें ऐसा। है फलाहो कामरानी नरमी व आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग बन के रहिए ना, बच्चों को, फैमिली को इतना डांटना, इतना झड़कना, बाज़ औक़ात आपको पता नहीं होता, मगर आपके घर में आपकी वजह से टेंशन है, वो आपसे मोहब्बत नहीं करते, आपसे डरते हैं। आपके बच्चे आपके सामने कुछ कह नहीं पाते, लेकिन दिल में वो तकलीफ में है कि यार जब देखो डांटते हैं, जब देखो गालियां, जब देखो लड़ाई। अब अब्बू है कुछ कह नहीं सकते, आप बुजुर्ग हैं मेरे, मैं आपका बच्चा हूं, सुनिए मेरी बात। अगर आप दिल से मोहब्बत लेना चाहते हैं अपने बच्चों की, आज अमीर अहले सुन्नत को देख लेना, नियर अबाउट 70 इयर्स एज है, दुनिया का कौन सा नौजवान है जो उनसे मोहब्बत नहीं करता है? जो बेटे अपने बाप से मोहब्बत नहीं करते वो अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत करते। क्यों? सबको प्यार, सबको रिस्पेक्ट, सबकी पीठ थपकते हैं, सबसे मुस्कुराकर मिलते हैं। ये नौजवानों के लिए भी मदनी फूल है। लेकिन जो मेरे बुजुर्ग हैं, देखें, हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, हमारा तो काम ही यही है लोगों से मिलना कि बेटा मोहब्बत नहीं करता, बेटा रिस्पेक्ट नहीं करता, बेटा ओबीडियंस ही नहीं करता। बिल्कुल, हमारे कई बयानात माँ बाप की फर्मा बरदारी पर ही होते हैं। लेकिन मैं यहां कुछ वालिदैन से भी बात करना चाहूंगा, थोड़ा आपको भी सॉफ्ट होना होगा, थोड़ा आपको भी रिस्पेक्ट देनी होगी। अब हमें होता है तजर्बा, हम जब मुलाकात कर रहे होते हैं ना, जवान बेटा लेकर आते, इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है और सबके सामने कहते हैं मेरा बेटा शरारती है, मेरा बेटा बहुत शैतान है, मेरी बात नहीं सुनता है, बहुत गुस्से वाला है। क्या वो बेटा आपसे खुश हो रहा है? आपने पूरी मस्जिद के सामने उसको जलील कर दिया। आप सोचिए ना, इतना तो सेंस होना चाहिए। आप दुआ करवाना चाहते तो सबके सामने दुआ करवाएंगे। अब बहुत अच्छा तरीका था, हुजूर मेरे बेटे के लिए दुआ कर दें, बेटा मेरी आंखों का नूर बन जाए, ये मेरा दिल का टुकड़ा है, हुजूर दुआ कर दें मेरा बेटा और दीन का काम करे। ये भी तो दुआ हो सकती थी, जलील करके ही दुआ करवाना है। आपने दूर कर दिया अपने बेटे को अपने आप से, सबके सामने उसकी कंप्लेन। एक बच्चा शरारती है, उसको इतना शरारती कहा कि वो पक्का ही शरारती हो गया, पक्का ही बागी हो गया वालिद का। ना करें ऐसा। नरमी, शफकत, प्यार, थोड़ा सा टाइम है लाइफ में, मुस्कुराहटों के साथ गुजारिए। और फिर वो बुजुर्ग जो गुनाह करते हैं, खुदारा नौजवान हो या मेरा बुजुर्ग हो, सब मोहब्बत से रहिए। आपको ये ना समझे कि जनाब आज वालिदैन को समझा रहे हैं, बच्चों को तो समझा नहीं रहे। जो मेरे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, यंगस्टर सुन रहे हैं, चैनल पर सुन रहे हैं, अगर माँ बाप नाराज हैं, भले माँ बाप डांटते हैं, झड़कते हैं, हमें इजाजत नहीं है कि हम उनकी आगे बदतमीजी करें, उनकी नाफरमानी करें, माफी मांग लें, दरगुजर से काम लें। उम्र बड़ी हो जाती है ना, तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं समझ आती बातें, तो हमें उनकी बात को एक्सेप्ट करना होगा। जब हम छोटे थे तो हम भी एक बात को कई बार रिपीट करते थे, हम भी बात नहीं समझते थे, मगर माँ बाप नाराज नहीं होते थे। अब अगर वो बूढ़े होकर हमारी बात नहीं समझते तो आप भी नाराज ना होना, आप भी प्यार और शफकत वाला मामला रखें, तो इंशाअल्लाह आपकी भी दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाएगी। अब मैं बयान के आखिर में, एंड ऑफ माई बयान, कुछ कब्र की बात हुई है, इंशाअल्लाह मैं चंद आमाल बताना चाहता हूं कि जिनसे मैं और आप अपनी कब्र को रोशन कर सकते हैं। कब्र में तो जाना है, इससे मैं और आप बच ही नहीं सकते, मरना तो है,
اب جب مرنا ہے تو what is the way to prepare for hereafter؟ احادیث کے ذریعے چند وہ اعمال بتاتا ہوں، سنیے وہ کون کون سے اعمال ہیں۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس پاک کا مضمون ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ، گڈ ڈیڈز لائک نماز، روزہ، حج، اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب کے فرشتے the angel of punishment اس کے پیروں کی طرف آتے ہیں تو نماز کہتی ہے اس سے دور ہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ نماز پروٹیکٹ کرتی ہے، پھر یہ کیونکہ یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر on these foot یہ کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو جو تراویح پڑھتے ہوئے تھک جاتے ہو نا، منہ بناتے ہیں یار 20 رکعت نہیں پڑھی جاتی، اللہ نے پیر سلامت دیے ہیں، کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، یہ پیر انشاءاللہ تمہیں بچائیں گے قبر کے اندر۔ نماز آ کر کہے گی کہ انہی پیروں پر کھڑے ہو کر یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، تمہارا کوئی کام نہیں، فرشتوں کو دور کر دیتی ہے جو پنشمنٹ کے اینجلز ہوتے ہیں۔ اب فرشتے سر کی طرف آتے ہیں، ہیڈ کی طرف، تو اب وہاں پر روزہ آ جاتا ہے۔ اے روزہ داروں مبارک ہو، یہ قبر میں عذاب سے بچانے والے کام ہیں۔ روزہ آ کر کہتا ہے تمہاری اس طرف کوئی راہ نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھے، طویل بھوک اور پیاس اس نے برداشت کی ہے۔ دوسرے حصوں کی طرف آتے ہیں، ادر باڈی پارٹس، تو اب حج آ جاتا ہے آگے، کہتا ہے ہٹ جاؤ، اس نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے جسم کو تکلیف میں ڈالا، اس نے حج کیا، راہ خدا میں کوششیں کی۔ اب وہ فرشتے اس کو بھی دور کر دیتے۔ یہ وہ کام ہیں، کچھ کام ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، مشکل لگتے ہیں۔ اب جیسے فجر کے لیے آج کل ٹھنڈ ہے، آپ کے یہاں تو خیر سمر میں بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا، وضو کرنا یا بستر سے نکلنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ڈیفیکلٹ کام کر لو انشاءاللہ یہ جو تکلیف ہے نا، اللہ نے چاہا قبر میں راحت پہنچائے گی۔ فرشتے کہیں گے کہ اس نے تکلیف اٹھا کر عبادت کی تھی، اس نے اپنی باڈی کو ڈیفیکلٹی میں ڈالا تھا، کیوں؟ عبادت کے لیے، تو انشاءاللہ عذاب کے فرشتے دور ہو جائیں گے۔ مگر ایسا ذہن بننا چاہیے۔ ایک اور خوبصورت حدیث پاک، اللہ تبارک تعالیٰ said to حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام that, O Musa, I gave امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 type of نور، میں نے 2 قسم کے نور عطا کیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو، تاکہ وہ 2 اندھیروں، 2 ڈارکنس سے بچ جائیں۔ اب وہ نور کیا ہے اور وہ ڈارکنس کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نور رمضان اور نور قرآن۔ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ عرض کی 2 ڈارکنس، فرمایا ایک قبر کا، دوسرا قیامت کا۔ If you want to save yourself from the darkness of grave and darkness of day of judgment، تو رمضان اور قرآن اس کو تھام لو۔ رمضان روزہ رکھ کر، عبادت کر کے، قرآن تلاوت کر کے۔ مگر آج حال یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے، ہم سے سوشل میڈیا کے جتنے سافٹ ویئر پوچھنے پوچھ لیجئے، جناب اس کا فنکشن کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ اپلیکیشن کیسے چلے گی، سب پتا ہے۔ قرآن کیسے پڑھنا ہے یہ نہیں پتا، پروننسیشن آف قرآن نہیں معلوم، پڑھنے کا ٹائم یہ بھی نہیں ہے، اللہ کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں جس سے قبر میں کام آنا ہے، قبر کے اندھیرے کو دور کرنا ہے۔ قرآن اور روزہ یہ بندے کی شفاعت کرے گا قبر میں، لیکن دوستی تو کرے نا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج میں نے آپ کو پہلے کچھ قبر کے بارے میں، اس کی پنشمنٹس کے بارے میں، موت کے بارے میں بتایا ہے، اور اب میں آپ کو سولوشن بتا رہا ہوں کہ اگر مرنا سے تو انکار نہیں ہے، مرنا تو ہے تو اب تیاری کر لو نا۔ اور میں وہ طریقے نہیں بتا رہا کہ بزنس چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو، فیملی چھوڑ دو، ذرا آپ کونے میں بیٹھ جاؤ مسجد کے، نہیں، ویری ایزی وے to make your life better and also the grave better۔ لائف بھی برائٹ ہو جائے گی، گریو بھی برائٹ ہو جائے گی، لیکن اگر ان طریقوں پر عمل کرتے جائیں۔ آگے چلتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی رحمت اللہ تعالی کو جب دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک کی مہک آنے لگی، فرام دا گریو، خوشبو، قبر سے خوشبو آنے لگی۔ ایک مرتبہ کسی نے خواب میں ان کو دیکھا، anybody saw in his dream and asked that why your grave like a musk، آپ کی قبر سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ اللہ اللہ، وہ فرماتے ہیں تلک رائحۃ التلاوۃ والضما، کہتے ہیں یہ تلاوت اور روزے کی برکت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے محبت دے دے، مزہ آئے جب ہم تلاوت کریں نا تو لطف اٹھائیں اس میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، اور پھر روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں بھی یاد رکھیے، ایک تو ہے بھوک پیاس سے بچنا، بالکل بچنا ہے، کھانا نہیں کھانا، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں 17 18 20 گھنٹے کا روزہ ہے تو پھر تھوڑا ٹائم پاس بھی تو کرنا ہے نا، تو اس لیے ڈرامے دیکھتا ہوں۔ اللہ کے بندے، روزے رکھ کر ڈرامے فلمیں دیکھنی ہے، روزے رکھ کر تمہیں بے حیائی کے کام کرنے۔ روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، روزہ کانوں کا بھی روزہ ہے، روزہ صرف اسٹمک کا روزہ نہیں ہے، ہمیں اپنے اعضاء کو بھی گناہ سے بچانا ہے۔ تھوڑی ہمت کر لو، انشاءاللہ پھر قبر میں دیکھو یہ روزے کیسے کام آئیں گے۔ دیکھو نا بزرگوں کی قبریں خوشبودار ہو گئی نا۔ آگے چلیے، سبحان اللہ، وہ خوش نصیب جو مسجد کو آباد کرتے ہیں نا، اللہ سلامت رکھے اس مسجد کو آباد کرنے والوں، چلانے والوں، اس کو مینٹین کرنے والوں، اس کو ڈیولپ بنانے والوں کو۔ سنو، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوعاً روایت کی کہ جس نے اللہ پاک کی مساجد کو روشن کیا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرمائے گا۔ If you brighten، مسجد کو روشن کرو، مسجد کو صاف کرو، اور جس نے اس میں خوشبوئیں رکھی، مسجد کو خوشبودار رکھنا ہے، تو اللہ پاک جنت میں اس کے لیے خوشبو مہیا کرے گا۔ اب یہاں ایک اور چیز سمجھنے والی ہے، ہم کیا کرتے ہیں،
مسجد میں آتے ہیں کئی لوگ معذرت کے ساتھ, یوکے میں ایک پرابلم ہے, آج اس پرابلم کو بھی چلے ڈسکس کر لیتا ہوں. ہم لوگوں کے گھر پہ جائیں, دعوت میں جائیں, بڑا پرفیوم لگا کر بڑا تیار ہو کر آتے ہیں. اللہ کے گھر کی کوئی تیاری نہیں. کیا اس جگہ پر آنے کے لیے کوئی خوشبو نہیں لگانی, کوئی اپنے چہرے کو صاف نہیں کرنا, کوئی دانت صاف نہیں کرنے؟ کئی لوگوں کے منہ سے اتنی بو آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم تو قریب سے ملتے ہیں نا, تو بالکل مشکل ہو جاتا ہے. ارے فرشتے, جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو فرشتہ اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا لیتا ہے کیونکہ وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب بو ہوتی ہے تو فرشتہ چلا جاتا ہے, بیڈ اسمیل فرشتہ چلا جاتا ہے. تو ہم اپنے منہ کو کیوں صاف نہیں کرتے؟ یہاں میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں کیونکہ یہاں ٹھنڈا موسم ہے, میں نے دیکھا یہاں لوگ ہاتھ کم دھوتے ہیں. کھانے کے بعد ہاتھ اور منہ دھونے کا رواج کم ہے, یا فوراً ٹشو پیپر سے صاف کر لیتے ہیں. یقیناً ٹشو پیپر سے آپ کے ہاتھ سے چکناٹ تو دور ہو گئی ہے, لیکن اگر آپ نے صابن کے ساتھ ہاتھ نہیں دھویا تو وہ اسمیل نہیں گئی ہے, وہ آپ کے منہ سے اسمیل نہیں گئی جو آپ نے کھانا کھایا ہے. فوراً کھانا کھایا, ٹشو پیپر سے ہاتھ پہنچا, سیدھا مسجد میں آ گئے. آپ کے ہاتھ سے بھی اسمیل آ رہی ہے, آپ کے منہ سے بھی اسمیل آ رہی ہے, اور اگر پیاز والی یا کوئی ایسی چیز کھائی تو بیڈ اسمیل آ رہی ہے. تو خدا را اللہ کے گھر کا اکرام کیجئے, ادب کیجئے, مسجد کو خوشبودار رکھو. کیا فرمایا؟ اللہ جنت میں خوشبو عطا کرے گا. تو ماشاءاللہ مسجد میں آئیں تو اپنے بدن پر خوشبو لگا کر آئیں. بلکہ مسجد انتظامیہ کو چاہیے کہ مسجد کے اندر ایک اچھا فریگرنس کا, اچھا خوشبو کا انتظام رکھنا چاہیے. ایک اور بڑا نیکی کا کام, بلکہ اس کام کے تحت میں ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے عرض کی, مریض کی عیادت کرنے والے کو کیا اجر ملے گا؟ جب کوئی مریض ہو, ill ہو, اس کو وزٹ کرنا چاہیے, سنت ہے. سنو, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو قیامت تک اس کی قبر میں روزانہ اس کی عیادت کریں گے. ڈیلی فرشتے آئیں گے گریو کے اندر عیادت کرنے کے لیے, کیونکہ وہ مریض کی عیادت کو گیا تھا. اتنی بڑی نیکی ہے. مگر آج مریض کی عیادت بھی واٹس ایپ پہ ہو رہی ہے, طبیعت کیسی ہے, ہاؤ آر یو, ہاؤ از فیلنگ, ادھر سے جواب آ گیا اوکے, چلو بھائی اوکے ہو گیا. آپ نے سنت کا ثواب تو نہیں کمایا نا. میں آج ایک ایسی دردناک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. میں بندے کا نام نہیں لوں گا, حالانکہ وہ ہمارے ساتھ ہی یہاں بیٹھے ہیں. ایک ایسا بندہ, ایک ایسا شخص جو آج ماشاءاللہ مسلمان بھی ہے, اللہ کی رحمت سے والد دین بھی بن گئے, لیکن مجھے ان کی جو سٹوری پتا چلی کہ وہ مسلمان کیوں ہوئے. وہ بیمار ہوئے تھے, اور جب وہ بیمار ہوئے, جب مسلمان نہیں تھے, تو ان کے مذہب کا کوئی بندہ ان سے مہینوں تک پوچھنے نہیں گیا. اور ہمارا ایک مسلمان بھائی کچھ ان کے قریب رہتا تھا, وہ ان کو ٹیک کیئر کرنے لگا. وہ دعوت اسلامی کے مبلغ تھے. اس بندے کو یہ ریئلائز ہوا کہ یار میں ساری زندگی دوسرے مذہب کی طرف لوگوں کو بلاتا رہا, میں بیمار ہوا, مجھے پوچھنے کوئی نہیں آیا. اور مبلغ دعوت اسلامی نے جب اس کی تھوڑی سی ٹیک کیئر کی تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ اس نے درس نظامی کر لیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں جب میں نے واقعہ سنا نا, پازیٹیو سائن تو بہت اچھا ہے, میں ساری دنیا میں دعوت اسلامی کی نیک نامی بیان کرتا رہوں کہ یار کمال دیکھو کیا مبلغ نے کام کیا. مگر میں سوچتا رہا, اور میں نے الحمدللہ دوپہر اسلامی بھائیوں سے بات بھی کی, یار اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو اور ہم بھی پوچھنے نہ جائیں, وہ تکلیف میں ہو, اسے کوئی پوچھنے ہی نہ جائے, مہینوں وہ اکیلا بیچارہ پڑا رہے بستر پر, اور خدا نہ خواستہ کوئی دوسرے مذہب والا پہنچ جائے, اس کا ٹیک کیئر کرے, جو یہ ون وے ٹریفک تو نہیں ہے نا, ایسا نہ ہو ہمارا کوئی بھائی چلا جائے ہم سے. تو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, تکلیف میں جب کوئی نہ آئے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. چند میٹھے بول کوئی آ کر بول دینا تو انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو آزمائش سے بچائے. یہ امتحان جب ہم پر آئے گا نا, اللہ نہ کرے, اور کوئی نہ آئے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو مریض کی عیادت بڑی نیکی ہے, اس کو کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح سبحان اللہ, اب قرآن کی بات بھی کر لو. رسول ثقلین سلطان کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص قرآن پڑھنا شروع کرے اور اسے یاد کرنے سے پہلے ہی مر جائے تو اس کی قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن سکھاتا ہے. اس حال میں وہ اللہ سے ملاقات کرے گا کہ قیامت کے دن کہ اسے پورا قرآن حفظ ہو چکا ہوگا. تو قرآن کے طالب علم بن جاؤ, کمپلیٹ ہونے سے پہلے چلے گئے تو فرشتہ سکھائے گا قبر میں آ کے. پھر کیوں نہ میں ایسے کام کروں جو میری قبر کو روشن کر دیں, میری قبر کو پیارا کر دیں, میری قبر کو آسان کر دیں. ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ اور جو بھی یہاں اسلامی بھائی اس اجتماع کو جنہوں نے سجایا. اللہ آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.